الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا بھی ایک قانون ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک شخص اپنے بچے کو لے کر کے جاتا ہے، جا کر کے سکول کے اندر ماسٹر صاحب کے حوالے کرتا ہے، ماسٹر صاحب سے یہ بات کر کے آتا ہے کہ سر یہ میرا بیٹا ہے، اسے پڑھانا ہے۔ اس کا داخلہ ہو جاتا ہے، چھٹی کے وقت بچہ جانے لگتا ہے تو استاد ایک بات اسے کہتا ہے۔ کیا بات؟ استاد کہتے ہیں کہ بیٹا کل جب تم نے واپس آنا ہے، جب آپ نے واپس اسکول آنا ہے کل کو، تو 3 چیزیں ساتھ لے کر آنی ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، غور سے سنیے گا۔ 3 چیزیں ساتھ لے کر آنی ہے۔ کون کون سی استاد محترم؟ استاد صاحب کہہ رہے نمبر 1 کاپی لے کر آنی، اس کے علاوہ ساتھ میں پینسل لے کر آنی ہے۔ جی استاد محترم، تیسری چیز کون سی ہے جو ساتھ لے کر آنی ہے؟ وہ ہے ربڑ، جسے ہم ریزر کہتے ہیں، ریز کہتے ہیں، جو غلطی ہو جاتی ہے اسے مٹاتے ہیں، وہ ریز۔ بچہ بڑا ذہین آگے سے سوال کر لیتا ہے، استاد صاحب بات سمجھ آ گئی پینسل کی، پینسل لے کے آؤں گا، کاپی کے اوپر لکھوں گا، جو کام مجھے ملے گا میں اسے لکھ لوں گا، اور کاپی کی سمجھ آ گئی کہ کاپی کے اوپر جو سبق ملے گا میں کاپی کے اوپر نوٹ کر کے لے کے آؤں گا۔ لیکن استاد صاحب ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ربڑ کا کیا کرنا ہے، ریز کا کیا کرنا ہے۔ استاد صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، بیٹا جب میں تمہیں سبق دوں گا، لکھنے کے لیے دوں گا، گھر میں جا کے لکھو گے، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، جو لفظ غلط لکھو گے اسے مٹاؤ گے، پھر دوبارہ صحیح کرو گے۔ اگر مٹاؤ گے نہیں، اسی طرح غلط لفظ لے کر میرے پاس آگے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اگر مٹا لیا تو پھر کیا سزا سے بچ جاؤ گے؟ سزا سے بچ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے بھی ہمارے لیے ایک ربڑ بنائی ہے، ریزر بنائی ہے، مومنوں کے لیے ایک ریزر کا استعمال کیا ہے۔ اس ریزر کی بجائے اس کا نام قرآن نے التوبہ رکھ دیا ہے، توبہ کا نام دے دیا ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ اور لوگوں، غلطیاں کرنا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ کرنا بڑی بات نہیں، لیکن اس کے اوپر ڈٹ جانا یہ بڑی بات ہے۔ اگر غلطی کر لیتے ہو تو فوراً توبہ کر لو، اس گناہ کو مٹا دو۔ مٹانا کس کے ذریعے ہے؟ التوبہ، توبہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے ذریعے اپنے گناہ کو مٹا دو، غلطی کو مٹا دو، غلطی دور کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں ان لوگوں کی غلطیاں، ان کی توبہ کو قبول کروں جو جہالت کے اندر، لا علمی میں غلطی تو کر لیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ان کی توبہ قبول کر دیتا ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ تم جو بھی غلطی کرتے ہو، رات کو کرو دن کو کرو، دن کے اجالے میں کرو رات کے اندھیرے میں کرو، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ تو انہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والے۔ اور ایک مقام پر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ بندو مایوس نہیں ہونا۔ انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں، آسمان سے آواز آتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے تھک نہیں، مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر یقین کر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ تو تمہارے گناہوں کو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو آئیے اللہ کے حضور آیا کرے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کے اندر تہجد کے وقت اللہ رب العزت، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت رات کو اپنے بازو پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی بندہ جو دن کے اندر غلطیاں کرنے والا رات میں میرے سے معافی مانگے، میں اللہ تعالیٰ میں اللہ ہو کے اسے ساری غلطیوں سے پاک کر دوں، بے شک جو مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو تو صحیح، کوئی ایسا بندہ ہو تو صحیح جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور دن کو ایسے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھایا کرے، ہاتھ اٹھا کے عاجزی سے انکساری سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کرے، اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، یا اللہ میں آئندہ سے نہ کرنے کا عہد بھی کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما، یا اللہ میں نے چھپ کے کیا لیکن تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں، یا اللہ میں نے دن رات کے اندھیرے کے اندر یہ گناہ کیا، میں نے دن کے اجالے کے اندر فلاں سے زیادتی کی، فلاں کو مارا، فلاں مظلوم کے اوپر ظلم کیا اور انتہا کا ظلم کیا، یا اللہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا، یا اللہ اگر دیکھ بھی رہا تھا تو میرے پاس طاقت اتنی تھی، مال اتنا تھا، پیسہ اتنا تھا، دولت اتنی تھی کہ کوئی میرے قریب آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، مجھ سے لوگ ڈرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، یا اللہ لوگ مجھ سے ڈرتے تھے میں تجھ سے ڈرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ کی قسم انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر رحمت، میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، کیوں کہ انہ من عمل منکم، جو تم میں سے نیک عمل کرنے والے ہیں، سوءا بجہالۃ، لیکن برا عمل کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھار لا علمی کی وجہ سے علم نہیں ہوتا لیکن گناہ ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے، سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ جس شخص نے لا علمی کے اندر گناہ تو کر لیا، ثم تاب، پھر توبہ کر لی، من بعدہ، اس گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، تو اللہ کہتے ہیں میں اسے معاف کر دوں۔ پہاڑوں کے پہاڑ لے کر آ جاؤ، ایک آنسو آ کر اللہ کے سامنے تم بہا دو، جس طرح شاگرد
طالب علم اپنی غلطی ریزر کے ساتھ معاف کرتا ہے، مٹا دیتا ہے، صاف کر کے لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ اس طرح دھو دیں گے جس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ ایک طالب علم بینچ پر بیٹھا ہوا بینچ کے اوپر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے والا اپنی غلطی کو صاف کرتا ہے، اللہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کے سارے گناہوں کو صاف اور پاک کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا بندہ ہو تو صحیح جو گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیار ہو۔ ہم گناہ تو بہت کرتے ہیں لیکن کبھی معافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ آج سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ آمین۔ لا علمی میں علمی کے اندر جان بوجھ کر یا جانتے ہوئے گناہ ہو گئے یا اللہ سب کے سب معاف فرما، اور اللہ اپنی بارگاہ کے اندر ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو قبول و منظور فرما، اور اس طرح کی احادیث کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ ہماری وجہ سے کسی ایک کی اصلاح ہوگی۔ اللہ کی قسم ہماری آخرت بھی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔